أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں سارے حیدری۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ بڑی مہربانی اللہ کے چوک میں بیٹھے ہو مل کے بولو حیدری۔ ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دے، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کے روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل مل کے حیدری۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔
غریب صاحب کی میں دعویٰ کرنے چلا ہوں، اس پر دلیل بھی عرض کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، شان رسالت پہ اکٹھی ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ چھوٹی سی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جس پر بیس پوری تقریر ہے میری۔ دیکھیں، حکومت پاکستان نے، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ جانتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کس لیے بنتی ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے۔ اس رویت ہلال کمیٹی کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے، پہلی تاریخ کو کنفرم کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 29ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ اب سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا، حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ اب مل کے بولو ہے نہیں؟ بہت شکریہ۔ مسلمانوں سے پہلے ہی دن سے غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی اکثریت شروع ہوئی سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے۔ حبیب صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جوڑی صاحب قبلہ بزرگان تشریف فرما ہے، میرے لیے یہ لاکھوں کا مجمع ہے۔ میں ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، تاریخ کا ایک باب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا زیرک مجمع ہے، چوک کی تقریر ہے، اور یہ جو میں تاریخ کا باب رکھنے چلا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا۔ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو کہ میں نے کوٹ مٹھن میں پورا اشرا پڑھ دیا۔ آپ نے توجہ فرمانا ہے۔ ہاں، تاریخ کا باب سنیے گا۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ حضور جب فتح مکہ کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، کوئی تاریخ کی لفظیں یہ ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہوا چاہتا تھا، یعنی شام تقریباً ہو چکی تھی۔ حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو جمع کیا، جیسے آپ یہاں گلی میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، لشکر اسلام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور نے خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوگے، ہو سکتا ہے کہ مد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، لہذا ہم رات کو باہر انتظار کریں گے اور صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں میں ایک تاریخ کا جملہ کہنے چلوں، تاریخ عالم و آدم کا واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا سفید پرچم لے کے داخل، واحد لیڈر ہے میرا نبی۔ اور فرمایا کہ ہم صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو فردیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک فرد مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے اور کافر کا نام ابو سفیان ہے۔
یہ نقطہ ذہن میں رہے، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، یہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں فردیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ ابو سفیان ابھی کافر ہے، جناب عباس ابن عبدالمطلب یہ مسلمان ہیں، یہ دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی پہ سوار ہوئے۔ اب میں لفظ تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ۔ ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کا طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی، اور ایک مرتبہ طائرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی۔ یہ نکتہ سمجھو گے تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا، یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یار تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، خون اتر آیا جناب عباس کے چہرے پر، اور جناب عباس نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت حیدری۔ بس یہی نکتہ مجھے سمجھانا تھا، یہ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن اس لفظ میں توجہ رکھیے گا خدا کے لیے، اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ میں 5-7 منٹ کی گفتگو کا ایک خوبصورت نتیجہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے سیدہ کے لال نے پردے ہٹا دیے، کربلا میں سیدہ کے لال نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی نواز رسول نے۔ اور اس لیے کربلا منارہ ہدایت ہے۔ کربلا میں سیدہ کے لال نے جو سب سے بڑا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ لگاؤ لیکن مل کے، وحدت کا مظاہرہ، مل کے نعرہ لگاؤ اور اپنی شان کے مطابق لگاؤ۔ آپ امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ چوک پہ بیٹھے، چوک کی الگ شان ہوتی ہے، نعرہ مل کے باندھا حیدری۔ سب سے بڑا پیغام جو دیا سیدہ کے لال نے وہ یہ کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین مولا کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا۔ ان دونوں مسلمانوں میں ایک فرق تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا،
کہ ابو सुफियान का पोता था जो लश्कर को देख के कह रहा था ये हुकूमत है। हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था कि मोहम्मद का नवासा था। बिला फसल जोड़ी साहब ने अगला जुमला कहने चला हूँ, बिला फसल जुमला देने चला हूँ आपकी ज़ौक़ समात पर एतमाद करते हुए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जुमला सुना। आज भी ये दोनों किस्म के मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं। हुकूमती हमें कैसे पता चले कौन हुकूमती मुसलमान है, कौन रिसालती मुसलमान है? आप जिसे भी हुकूमती मुसलमान कहेंगे वो आपके गले पड़ जाएगा। तो खुद ब खुद से पहचान होना चाहिए कि हमारी निशानदही किए बगैर दुनिया खुद ब खुद पहचानती रहे कि हुकूमती मुसलमान कौन है और रिसालती मुसलमान कौन है। अब एहसान अजीम किया परवरदिगार ने और साथ में हर साल मुहर्रम को दरमियान में रख दिया, आशूर को दरमियान में रख दिया, ताकि दुनिया पहचानती रहे। वो लोग जो नवासे रसूल के नाम पे जमा हो जाए, दुनिया पहचान ले ये रिसालती और हुसैनी मुसलमान है, और जो आशूर की मुखालफत करे वो हुकूमती और यजीदी मुसलमान। मिल के बोलो है उनका हुसैनी और रिसालती। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत शुक्रिया, मुसलमानों की अक्सरियत पहले ही दिन से मुसलमान हुई थी नजरिया हुकूमत के तहत। वो इस्लाम की सच्ची रूह और बानिया इस्लाम की अजमत को समझने में मुखलिस ही नहीं थे। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूँ। फर्ज कीजिए मैं लाहौर से आया, फिर नूर शाह बुखारी साहब किबला की खिदमत में मुझे कोई अहम तरीन काम था, किबला के साथ ज़ाती कोई काम था, बहुत अहम तरीन काम था। मैं लाहौर से चल के यहाँ आया और उनके यहाँ दर दौलत पे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद किबला घर तशरीफ ले गए, एक एल्बम उठा के लाए, एक तस्वीर मेरे सामने रखी कि मौलाना ये तस्वीर आपने पहचानी? मैंने कहा बुखारी साहब बोले ये किसकी तस्वीर है? कहने लगे ये फलां आलिम की तस्वीर है, फलां मौलाना की तस्वीर है, या फलां मोमिन की तस्वीर है। तो मैं आया था अपने काम के सिलसिले में, मैंने खाली सर हिला दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने अगली तस्वीर, मौलाना ये आपने पहचानी? मैंने कहा आगा ये किसकी है? कहने लगे मौलाना खैरियत तो है, उन्हीं की तो है जिनकी पहले आपको दिखाई। और समझोगे तो मैं कुछ अर्ज कर सकूंगा, ये उन्हीं की तो है जिनकी अब मेरी तवज्जो थी अपने काम में, फिर मैंने खाली सर हिला दिया। किबला ने तीसरी तस्वीर, आगा ये आपने पहचानी? मैंने कहा भाईजान ये किसकी है? कहने लगे मौलाना हाथ हो गई, अरे ये उन्हीं की तो है जिनकी दो तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक मस्जिद में थी, दूसरी इमाम बारगाह में थी, तीसरी बाहर बागीचे में। किबला ने मुझे एक फर्द की 14 अगर मैं खलूस नियत के साथ पहली तस्वीर को पहचान लेता, मुझे दरमियानी भी समझ में आ जाती, आखिरी भी समझ में आ जाती। ना मैंने पहली तस्वीर को पहचाना, ना दरमियानी समझ में आई, ना आखिरी समझ में आई। यही दलील मेरी भी है कि मुसलमानों की अक्सरियत पहले ही दिन से मुसलमान हुई थी नजरिया हुकूमत के तहत। बनु उमय्या बनु अब्बास के बादशाहों की तवज्जो। हम शिया जिन्हें मानते हैं पैगंबर की वजह से मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते पैगंबर की वजह। लोग कहते हैं कि शिया फकत अहले बैत को मानते हैं। मैं चौक की तकरीर में अपनी कौम के सामने और जिम्मेदार आलिम बुजुर्गवार के सामने तकरीर कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे बोल रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ, खुदा की कसम और अजमत मुस्तफा की कसम। हम शिया ने अली अहले बैत को नहीं मानते, हम सिर्फ मानते ही मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ मानते ही पैगंबर। दलील है मेरे पास, दलील है, दलील ये है। और कब कहा था सैयदा ने कि मैं पैगंबर के जिस्म का हिस्सा हूँ? हमने सैयदा को बस रसूल सैयदा के कहने पे नहीं माना, हमने तो जुबान रिसालत से सुना। नबी ने फरमाया अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी। कब कहा था हसनैन शरीफैन ने कि हम दोनों भाई जवानाने जन्नत के सरदार हैं? हमने हसन और हुसैन को जवानाने जन्नत का सरदार हसनैन के कहने पे नहीं माना, हमने तो जुबान रिसालत से सुना। नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। और कब कहा था मेरे मौला अली ने कि जिसका मोहम्मद मौला है उसका मैं अली मौला हूँ। हमने अली को मौला अली के कहने पे नहीं माना, हमने तो मकाम गदीर पर फलानों का मिंबर बना के अली का बाजू पकड़ के नबी को कहते सुना। हुजूर
ہم نے علی کو مولا مانا تو علی کے کہنے پہ نہیں. مل کے بلند آواز سے یا رسول اللہ. مل کے زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد بے شمار صلوات. توجہ فرما رہی ہے. ہم نے اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے مانا, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے تو ہم پیغمبر کے اصحاب کو نہیں مانتے. مکتب اہل بیت کا ایک ذمہ دار طالب علم کی حیثیت سے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر رہا ہوں, اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور اصحاب پیغمبر کی پیغمبر کو نہیں مانتا تو میں لاؤڈ سپیکر پہ کہوں گا کہ آج کے بعد وہ اپنی شیعت کو درست کر لے. ایسے بندے کو میں شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اصحاب پیغمبر, یار کیسے ہو سکتا ہے اصحاب پیغمبر کو نہ مانے؟ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو, ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو. میرے قبلہ یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے, یار تم اصحاب کی بات کرتے ہو, یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد زہرا سے وفا, تو بولو یا خدا کے لیے, ہم تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے. یہ اس جانور, اس اسب بائے وفائے حسینی کے احترام میں ہم شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں. اس ذوالجناح کی خدمات کے صلے میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم تو اس جانور کا احسان نہیں اتار. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں, جانور کی تعظیم کرتے ہیں. او بھائیو, جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے. ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یہ جانور کا احترام کا فلسفہ سن لیجئے گا. قرآن جانور کے احترام کا فلسفہ یوں بیان کرتا ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اب جو قرآن پڑھا کرتے ہو میری بات کے وہی دینا. حضرت صالح نبی کی اونٹنی جا گئی, حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا, حضرت اسماعیل نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. ہاتھ ہوگی حضرت عزیر کا گدھا, قرآن میں ذکر ہے, نبی سے منسوب ہو گیا, قرآن نے اسے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس آیت کا چومنا بھی ثواب ہے. اصحاب کہف کا کتا, او بھائیو اصحاب کہف لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی نہیں تھے, نبی کے اصحاب تھے, سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا, سوٹھانا سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. کہتر فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. مل کے ہے رہی, آپ نے توجہ فرمائی ہے, مل کے ہے رہی. سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. آپ نے محمد فرمائے جب جملہ تاریخی بات کہنے چلا ہوں, تاریخی بات. دیکھیں سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریا, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. میں نے ایک نکتہ عرض کرنا ہے اور آگے تقریر کو بڑھا دینا ہے. جب تک قرآن یہ کہتا ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریا نہیں ملا, اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا. نہیں, اس بات پہ آپ نے خصوصی توجہ نہیں فرمائی ہے, مجھے دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے, بڑا بات سمجھیے گا. قرآن یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ سچا, سچوں کو ماننے کا فائدہ. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, بلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے, اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا.
سچا پیش توجہ کیجیے گا، جملہ یہ ہے جو اس کا میں نے وعدہ کیا، قرآن نے پیغام دیا سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب آخری حلالی تک سر کھانا، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے ڈوبے تو سارے مل کے ہوئے نکلے تو سب نکلے۔ اصحاب کہف سے وفا کرنے والا کتا صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجناح کو بدعت کہتے ہیں۔ بولو یار میرے ساتھ، ہاں تو میں کہنا یہ چاہ رہا، یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے یار، تم اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم تو جانور کا احترام کرتے ہیں جس نے آل رسول کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مانتے ہیں، اصحاب پیغمبر کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو۔ اور میں ایک جملے میں اصحاب پیغمبر کے بارے میں شیعت کا عقیدہ بیان کرنے چلو، اصحاب پیغمبر کے بارے میں ہم شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے۔ بولو یار مل کے توجہ فرما رہی ہے، ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو۔ دو بنیادی فرق ہیں، بس یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیعت سمجھ میں آ جائے گی کہ شیعت ہے کیا۔ دو بنیادی فرق ہیں اصحاب کے بارے میں، باقی 72 فرقوں کے مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ یہ فرق سمجھا سکا تو میں نے گویا شیعت سمجھا دی لوگوں کو۔ یاد رکھنا دو بنیاد، پہلا فرق یہ ہے باقی مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں اصحاب کے بارے میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم شیعان علی نبی کے اصحاب کو اور نبی کی اولاد اور نبی کی اہل بیت اور نبی کی آل کو ہم شیعہ برابر نہیں مانتے۔ بولو یار اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، ہم برابر نہیں مانتے نبی کی اولاد، نبی کے اصحاب کو اور نبی کے اصحاب کو اور نبی کے اہل بیت کو ہم برابر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ آگا جی اس موضوع پر شاید میں نے آپ کو پیش کیا نہیں، اس موضوع پہ پوری کتاب ہے میری، میں نے اشرح پڑھا ہے اتباع رسول کیوں۔ اس موضوع پر جو موضوع میں نے لیا ہے اس کا میں ایک اقتباس آپ کو سنا رہا ہوں، اسی موضوع پہ پوری کتاب ہے میری، ادارہ منہاج الصالحین والوں نے چھاپی ہے۔ یہ سیرت اہل بیت پر پیغام اہل بیت 14 کی سیرت پر کتاب ہے، اور یہ نظام مرجعیت و اجتہاد، میں نے مکتب اہل بیت کا علمی تعارف، یہ اشرح ہے میرا، مجالس ہے، فضائل و مسائل ہے، میں نے اس میں آل محمد کے مکتب کا علمی تعارف پیش کیا ہے، اور وہ حبل اللہ میں نے بتائی ہے، اللہ کی رسی جس کا ایک سرا معبود سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا عبد سے ملا ہوا ہے، توحید سے جبرائیل سے رسول اللہ سے مولا علی سے لے کر حضرت حجت کے بعد نواب اربع شیخ یعقوب کلینی سے لے کر سید علی خامنائی تک ایک پورا نظام، اور یہاں کی مسجد تک پورا نظام میں نے علمی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس پر 5 سال کی میری محنت ہے، ایک ایک کتاب، ایک ایک جملہ، ایک ایک میں نے لفظ اکٹھا کر کے اشرح پڑھا ہے۔ یہ قوم کی امانت ہے، اگر کوئی ذوق رکھتا ہو پڑھنے کا تو ان کو لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ یہ تینوں کتابیں ملا کے اس کی اتنی قیمت بھی نہیں کہ آپ ایک مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ 1000 روپیہ 3 اشروں کی قیمت ہدیہ ہے۔
یہ ادارے کو جائیں گے، اس پہ میں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہے، ادارے نے خرچ کیا ہے، ادارے کی کتابیں ہیں، ایک مجلس اس کا 1 پیج آپ پڑھ لیں گے تو قیمت آپ کی پوری ہو جائے گی اگر کوئی چاہے۔ لیکن میں نے اس پر اسی موضوع پر بھی پورا اشرہ میں نے پڑھا ہے، تو میں نے وہاں بتایا ہے اور یہاں بھی عرض کرنے چلا ہوں، ہم اتباع رسول کرتے ہیں، ہم حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 2 قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے، ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی۔ بولو یار، ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پر رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آخری حلالی تک مجھے اجازت ہے میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں، یہی تو مشن ہے ہمارے یہاں چوک میں آنے کا۔ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کریں چاہے 72 مرتبہ سجدے میں کہنا پڑے سبحان ربی العالی و بحمدہ، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ نبی رک کے آئے تطہیر پڑھ کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں نبی خود کاندھوں پہ اٹھائے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں لیکن برابر نہیں مانتے، اللہ اکبر، برابر نہیں مانتے یار، خدا کے واسطے۔ یہاں دربار ہے خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید کا دربار ہے، وہ پیر تھے، توجہ ہے یہ، وہ پیر تھے۔ آپ مجھے بتائیں خواجہ غلام فرید کی اولاد آج بھی موجود ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، خواجہ غلام فرید کی اولاد یعنی پیر کی اولاد اور مریدوں کی اولاد برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیر غلام فرید کی اولاد کو تو مریدوں کی اولاد کے برابر نہیں مانتے، اپنے نبی کی اولاد کے برابر کیوں مانتے ہیں؟ ہم مل کے ہم برابر نہیں مانتے، حیدری، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے۔ اب سر اٹھانا اور تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نعرے تو آپ لگا ہی رہے، میں بڑا مطمئن ہوں، لیکن اگر فضائل امیر المومنین سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے میرے لیے دعا کر، اس لیے کہ جب آپ فضائل امیر المومنین سن کے مومن کے دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی، وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور میں دعا بھی کر رہا ہوں، مجھے ذمہ بھی لگایا گیا قبلہ بخاری صاحب کے والدین کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور کچھ کے لیے مجھے بتایا گیا، میرے پاس شاید پرچی گم ہو گئی ہے، کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ایک بی بی ہے زینب نام اس کا لکھا تھا، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میں نے دعا بھی مانگ دی، اور میرا جملہ تاریخی جملہ میں کہہ کر ہوں، جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو میرے لیے دعا کرنا۔ اور یہ میں بات اس لیے کیا کرتا ہوں، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی 2 اثر رکھا ہے، علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔
مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ اگلا جملہ میں حبیب صاحب قبلہ سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، علامہ حسین بخت جاڑا میرے استاد معظم تھے، قبلہ نے کئی مدارس قائم کیے، تفسیر قرآن بھی لکھی، 20 کتابیں تحریر فرمائی۔ میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ سن کے بولنا میرے ساتھ۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری۔ روح ازا ہے باپ، روح ازا ہے باپ، بیٹا نواز دین، مسجد علی کی، مسجد علی کی، مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی، اس طرح تقسیم کعبہ علی کا، کربلا مولا حسین کا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی جو میں کہنا جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم اس میں جذبات سے کام ہم برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی۔ بولو یار، سب سے بڑے بھائی طالب جن کی وجہ سے سرکار عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے جناب عقیل، تیسرے جعفر طیار، چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی۔ لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی جانشین رسول، علی خلیفہ بلافظ، علی ولی مطلق۔ تو ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہم علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کرے۔ سارے بولو حیدری۔ ہم برابر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، لیکن آل کو اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ دوسرا بنیادی فرق سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے جو میں آپ تک پہنچانے چلا ہوں۔ دوسرا بنیادی فرق اصحاب کے بارے میں یہ ہے کہ باقی 72 فرقوں کے مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ باقی سب مسلمانوں نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اصحاب کو مانا، ہم نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اہل بیت کو۔ بس یہی بنیادی فرق ہے، اور اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ قبلہ موجود ہے، اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ وہاں 72 فرقوں کی بنیاد سیاہ ستہ پہ ہے۔ سیاہ صحیح کی جمع ہے، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ میرے مکتب کی بنیاد کتب اربع پہ ہے، 4 کتابیں، کتب کتاب کی جمع، اربع یعنی 4۔ ان کتابوں کے نام جوانوں کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہماری جس پر بیس ہے مکتب اہل بیت، اسے کافی کہتے ہیں، جو شیخ یعقوب کلینی نے لکھی۔ بعد میں علماء نے اپنے اجتہاد کی سہولت کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو عقائد کی روایات تھیں ان کو علیحدہ کی، اس کا نام رکھا اصول کافی۔ جو اعمال کی احادیث تھی اس کا نام رکھا فروع کافی، اور جو اخلاقیات کی روایت تھی ان کو الگ کیا، اس کا نام رکھا روضۃ الکافی۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہمارے عالم دین شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی، ابن بابویہ قمی، اس کتاب کا نام من لا یحضرہ الفقیہ۔ تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں ہمارے ایک ہی عالم دین نے لکھی، جن کا نام شیخ جعفر طوسی ہے۔ اگر مومنین زیارات کے لیے جا چکے ہیں تو نجف اشرف مولا امیر کے روضے سے جب آپ وادی السلام کی طرف نکلے تو جو دروازہ ہے وہ باب طوسی کہلاتا ہے، وہی پر شیخ جعفر طوسی کا مزار ہے۔ اور شیخ جعفر طوسی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے تشیع کا مرکز علم اسے بغداد تشیع کا مرکز علم تھا پہلے، یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بغداد سے مرکز علم تشیع کا نجف ٹرانسفر کیا۔
شیخ جعفر طوسی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب التہذیب، دوسری کتاب الاستبصار۔ یہ کتب اربع ہیں جن پر مکتب اہل بیت بیس کا، وہاں 6 کتابیں ہیں، ہمارے یہاں کتب اربع ہے 4 کتابیں۔ علمی دلیل یہ ہے کہ سیاستہ میں جا کے آپ پڑھ لیجئے، آپ کو 98 پلس احادیث اصحاب رسول سے ملیں گی۔ میری کتب اربع کو آپ پڑھ لیں، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے گی۔ قال امیر المومنین، قال الحسن، قال الحسین، قال باقر، قال جعفر۔ میں نے خلاصہ کر دیا ظاہر ہے کہ یہ میرے اشرے کا موضوع ہے جو آپ اس کتاب میں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک مجلس میں سب بیان نہیں کر سکتا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یعنی وہاں سورس اصحاب ہے، ہمارے یہاں ہم نے دین اہل بیت کے ذریعے سمجھا۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے منبر پر اپنی ملت کے جوانوں اور بچوں کو مکتب اہل بیت کی صداقت آنکھوں سے دکھا کے جاؤ۔ بھائی مجھے بتائیے، نبی کے بعد دین کے وارث کون؟ اصحاب یا اہل بیت؟ وہاں اصحاب، ہمارے یہاں اہل بیت۔ میرے مکتب کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در میں، میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے کہ خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھنے آئے، اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے۔ اور مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد ایک نعرہ مل کے ہے علی، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا۔ آخری بات اور آخری دلیل، اور یہیں پہ میں روک دوں گا بات کو، آخری بات کہنے چلو، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ آخری جملہ ایک طرف، میں مکتب اہل بیت کی صداقت سورج کی طرح واضح آپ کو دکھا کے جاؤں گا۔ میں حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کرنے چلا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھنا، سجدے کرو گے گھروں میں جا کے مکتب اہل بیت کی صداقت پر۔ ہاں، یہ واحد مکتب فکر ہے مسلمانوں کا کہ جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ بولو، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جعفری کہتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ بولو، جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ بولو۔ صرف آپ کی ہی کو فخر نہیں ہے، آقا خمینی کا وصیت نامہ ان کے بعد رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی نے پڑھ کے سنایا۔ اس وصیت نامے میں جملہ یہ تھا کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میرا مکتب مکتب جعفری۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اسی مہینے میں ان کا یوم وفات ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، ان سے جب کسی نے پوچھا تھا آپ کا مسلک کیا ہے، اس نے کہا مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں شیعہ اثنا عشری ہوں، میں جعفری ہوں۔ حبیب صاحب، پتہ یہ چلا کہ مکتب اہل بیت پڑھے لکھوں کا مکتب ہے، جاہلوں کا مطلب نہیں ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں، بڑی مہربانی۔ ہاں، خمینی جنہیں فخر ہے بولے ہمارا مکتب مکتب جعفری ہے۔ یہ واحد مکتب فکر ہے جو اب اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ ایک بات روک کے کہہ دوں، بڑا مجمع ہے، میری قوم پوری کریم کٹھی ہوئی ہے اس علاقے کی، ایک جملہ میں کہہ ہی دوں تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ ہم جعفری کہلاتے ہیں، اور امام کی تعلیمات، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہیں، کتابیں موجود ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اور جعفری کہلانے کا حق صرف اسے حاصل ہے جو امام جعفر کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، بیچ میں روک کے اپنی قوم سے ایک بات کہنے چلو، نوجوانوں سے بات کرنے چلو بزرگوں کی موجودگی میں۔ تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے والا شیعہ ہوتا ہے،
صرف نعرے لگانے والا نہیں، 14 کے نام یاد کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، 14 کی سیرت پہ چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ او بھائیو، شیعہ کا لغوی معنی ہے پیروی کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا۔ ایک بات یاد رکھنا، محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی محب اہل بیت ہو سکتا ہے، سکھ بھی محب اہل بیت ہو سکتا ہے، عیسائی بھی محب اہل بیت ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ لکھیں گوگل پہ علی غیر مسلموں کی نگاہ میں، آپ دیکھیں گے کہ ہندو علی کی تعریف کر رہے ہیں، سکھ علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، عیسائی علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ یار جرداق جس نے 4 جلدوں میں علی کی عدالت پہ کتاب لکھ دی ہے، یعنی غیر مسلم علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے تو علی سے محبت کرنا اور ہے، علی کا شیعہ ہونا اور ہے۔ محب میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے، محب وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ 14 کی سیرت پہ چلنے والا، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ٹھنڈے کیوں پڑ گئے ہو؟ رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ کیا فیض پایا رسول رحمت کا کلمہ پڑھ کے؟ کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، کلمہ گو ظالم ہے، کیا فیض پایا اس نے؟ ایک ربائی سنا دوں تاکہ آپ ٹھنڈے نہ ہوں؟ ربائی سناؤں؟ ذاکر سے سنتے ہو ربائی؟ میں بھی ربائی 14 قصیدوں جتنا لطف آئے گا آپ کو ربائی کا، لیکن سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ وہ میرے مولا کے مداح خان سر میں پڑھتے ہیں، بے سورہ مولوی بھی نہیں، اور میں بھی سر میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ عباس بھائی، میں سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح علی میں کہی۔ جو میری سر کو سمجھ رہے ہیں وہ بولے گا میرے ساتھ، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ نہیں پسند آ گئی روائی تو نہیں پڑھتا میں، پسند آ رہی ہے تو سناؤ۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم۔ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فرق۔ حسن مجتبیٰ کا شیعہ ہو اور مہمان نواز نہ، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا شیعہ ہو اور بے نماز ہو۔ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے۔ اور مجھے بتاؤ زین العابدین کی ولایت سے اس نے کیا فیض پایا ہے؟ بے نماز کا زین العابدین سے کیا رشتہ؟ جوری صاحب ہمارے دل دکھے ہوئے خدا کے، میں بنام حسین پورا ملک ہوں۔ آقا جی بزرگ میرے بیٹھے ہیں، دعا کریں گے۔ پہلے لوگ عالم پہلے بنتے تھے، ممبر پہ بعد میں آتے تھے۔ علامہ حسین بخجاڑا، علامہ مفتی جعفر حسین، علامہ حافظ کفایت حسین، علامہ مرزا یوسف حسین، علامہ بشیر انصاری، علامہ اظہر، یہ لوگ عالم پہلے بنے، ممبر پہ بعد میں آئے۔ آج میری قوم کے ساتھ کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے، آج ممبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھے ہوتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں اسی طرح ایک نام نہاد علامہ پڑھ رہا تھا، سٹائلش داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لمبے لمبے بال اور بڑی لچے دار تقریر، اور ساری تقریر کا نقطہ اس کا یہ تھا مرکزی کہ میاں اصحاب کاف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں، یہ مولوی صاحبان نماز اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا، کون سی نمازیں پڑھی تھی صاحب؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے آتی ایت پڑھی اور اس کو میں نے مخاطب کیا، میں نے کہا سنتا جا صاحب سنتا جا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ جو ہے یہ نہیں، ایک نعرہ مل کے بولو ہے علی۔ باقر العلوم کا شیعہ ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو۔
नाराज ना होना, नाराज हो जाओ तो अगले साल न बुलाना। मैं अगर कौम की जरूरत हूं तो कौम मुझे बुलाएगी। मैं जानबूझ अब नारे लगा रहे थे, तकरीर एक नहज पे जा रही थी, इसी 10 और नारे लगते और मैं छोड़ जाता, 2-3 बजे से और भी मेरी निकल आती, लेकिन मैंने माले इमाम खाया है। मैं चाहता हूं मेरा इत्मीनान नहीं होता जब तक कि मिल्लत के बच्चों को मैं पैगाम इमाम जाफर न सुनाऊं। दाद लेना असल मकसद नहीं है, असल मकसद है जवानों का शऊर बेदार करना। मैं शऊर बेदार करना चाहता हूँ। 2 जुमले और सुनिए और आखिरी जुमला कहूँ और आपकी जहमत को तमाम कर दूं। जी तो मैं कहना ये चाह रहा था, बाक़रुल उलूम का शिया हो, इमाम बाक़रुल उलूम है, इल्म के चश्मे फोड़ने वाली जात और मानने वाला ना हलाल का पता ना हराम का पता है। वो शियान अली खुश नसीब हो, दुनिया में किसी मकतबे फिक्र के इमाम का लक़ब न बाबुल इल्म है न बाक़रुल उलूम है। तुम्हारे इमाम का लक़ब बाबुल इल्म भी है और बाक़रुल उलूम भी है। अगर जी मैं सोचता हूँ तो दिल दुखता है, खुदा की कसम। जिस कौम को इल्म के मैदान में दुनिया की क़यादत करना चाहिए थी, वही कौम इल्म के मैदान में सबसे पीछे रही। अखलाक शराजी साहब किबला का जुमला मेरे पास अमानत है, मैं उस बुजुर्गवार का नाम लेके अर्ज कर रहा हूँ। किबला ने जुमला दर्द दिल से ये ज़ादे ने बयान किया कि दुनिया की किसी कौम ने, किसी सोसाइटी ने, किसी मुआशरे ने इतना महंगा इल्म नहीं खरीदा जितनी महंगी मेरी कौम ने जहालत खरीदी। लाखों रुपए दे के शिर्क खरीदा जा रहा है, बदअकीदती खरीदी जा रही है, बिदअत खरीदी जा रही है। लाखों रुपए दे के हमने मिंबर उलमा के हवाले नहीं किया। ये इल्म का मंबर है, इसे उलमा के हवाले करो। वो बंदा जिसने जिंदगी में किसी मदरसे का गेट पास न किया हो, नमाज जाफरिया के 2 पेज न पढ़े हों और उसने तोहफतुल अवाम जिंदगी में खोल के ना देखा हो, और जो खुद रमजान में लंगर करके मजलिस पढ़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को क्यों बताएगा कि रोजा रखना वाजिब है? इसे अपना कलमा नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, वो तुम्हारी बच्चों को नमाज का आदी कैसे बनाएगा? रहम करो। और अपने बच्चों को स्कूल और साइंस और इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो ट्यूटर बड़ा ढूंढ ढांड के लाते हो क्वालिफाइड, और कौम के बच्चों को जाहिलों के हवाले कर। रहम करो, उलमा के हवाले करो मेंबरों को, और उलमा को मौजूद हो। फिर हमारी कौम को मकतब अहले बैत का तारुफ करवाइए, इन्हें तालीमात अहले बैत से रूशनास कीजिए ताकि ये जिम्मेदार शिया बने। हैं? नाराज तो नहीं हो रहे भाइयों? मैं आपकी खातिर पढ़ रहा हूँ यार। मैं अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। जो 2-3 मजलसे की नियत शायद आप कर चुके थे कि मौलाना को फिर भी बुलाएंगे, वो कट जाएंगी, वो नहीं पढ़ी जाएंगी, वो इससे ना मुझे दावत दी जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने मरना है, मैंने खुदा को जवाबदेह होना है। खत्म होगी मेरी तकरीर। सादिक का शिया हो और जब बोले झूठ बोले। एक जुमला कह के बढ़ रहा हूं आगे। आपके सादिक इमाम आपसे तकाजा करते हैं, पूरे कोट मिठन में ऐ मेरी निस्बत से जाफरी कहलाने वाला, पूरे कोट मिठन में तेरी अमानतदारी, तेरी लियाकत, तेरी शराफत, तेरी त्यागत इस कदर शोहरत रखती हो कि जब माँ बेटे को सौदा लेने के लिए भेजे तो कान में कह के भेजे, बेटा सौदा अलम वाली दुकान से। मुझे वक्त मिला कभी मैं आपके बच्चों की तरबियत करके जाऊंगा, इन्हें समझाऊंगा कि मकतब अहले बैत है क्या। हाँ, ये वाहिद मकतब, आखिरी जुमला, ये वाहिद मकतब फिक्र है जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर। तारीखी जुमला जो मैंने अर्ज किया कि पूरी एक तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन के भाई थे, मौला अली के फर्जंद थे। मौला अली कौन थे? सरदार हलालियो। मौला अली कौन थे? नबी के चचेजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दरवाजे से अली निकले, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे से ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाकिर निकले, उसी दरवाजे से जाफर सादिक निकले। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद न घर बदला है
بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ نے علی مجالس کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کے یہ شیعہ ہمیں میاں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نہ میرا مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی در لے کے ختم ہوگی۔ ہم نے نبی کے بعد دین کا وارث اہل بیت کو مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، خدا کی قسم اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، جو وارث دین تھے، دین پر خرچہ بھی ہونے کا۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی محسن ملت میرے استاد معظم تھے، مستند عالم دین کی زبان سے نکلے ہوئے مستند جملے سے یہ دادا خرچہ بتا رہا تھا، دین پر اولاد بطول کا خرچ کتنا ہوا ہے۔ فرماتے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، جو رونے آئے ہو چوک میں بیٹھ کے بطول زادیوں کو پرسہ دینے آئے ہو، جو پرسہ دینے آئے ہو اس ماں کو جس نے کہا تھا میرے حسین پہ روئے گا کو، ہم کہیں گے حسین کی ماں آئے ہیں تیرے مولا، تیرے بیٹے حسین کے عزادار تجھے پرسہ دینے آئے ہیں، جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا کے ساتھ، جو رشتہ تمہیں گھر سے یہاں تک لے کے آیا ہے۔ میں ان بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کے تیاری کرو، میں 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا۔ قبلہ فرماتے ہیں جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ ہر اونٹ پر 2 سواریاں بھی ہوں، 80 سواری بنتی ہے۔ اللہ کرے میں ماتمی کو جملہ سمجھا دوں، 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے۔ میں نے مسائل تو پڑھ دی، جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے، وہ چھوٹی اولاد والا مومن مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں ہیں؟ سید ہوں مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان۔ ایک دعا مانگتا ہوں، دعا کی قبولیت کے لمحات ہے، میری دعا ہے اللہ مجھے، آپ سب کو، بانیان کو، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو، مالک ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہے۔ سادات کی دین پہ قربانیاں دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ۔ کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، ان گناہگار آنکھوں کو بھی اللہ نے کئی مرتبہ زیارت کا شرف بخشا ہے، پھر کربلا جانے کو تیار ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نوا۔ میری دعا ہے مسافر سید کی اللہ جب جائے نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگے، ہو سکے تو میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام۔ تیاری کرو ماتم کی، میں نے چند جملے مسائل کیا کرنے ہیں۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو کوٹ مٹھن سے زیادہ دور کی بات نہیں، کوٹ مٹھن سے خانپور تک جانا ہونا، اللہ کرے میں عزادار ماتمی کو لفظ سمجھ آ گئی نا تو مسلح پر بھی عبادت ہو جائے گی۔ خانپور تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، ماں
حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے. اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گر گیا. چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا. قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی. اللہ کرے میں جملہ سمجھاؤں، سواری گر. شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا. سید سجاد رو کے فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ. وہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی. عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے تسلی سے سن لیا. سکینہ کا نام آیا. جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. حبیب صاحب قبلہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. آج سے چند سال پہلے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے میں نے یہی جملہ کہا کہ بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. ایک سفید ریش سے یہ زیادہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نقوی صاحب بیوی کا تقابل عباس سے نہ کرو. عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی. اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا کہ مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا. خدا آپ کی چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے. رات کا وقت تھا، بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا. تھوڑی دور گئی، بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے. جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ. قافلہ رکا ہوا بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہے افسوس زینب غریب ہو گئی. میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. کریم ماتم کرنا ہے تو لفظ سمجھنا. کریم کی بیٹے کو وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی. خوشیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان. ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا. زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی. جب حبیب زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اور جب اکبر زین سے زمین پہ آئے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اور جب میرا چکیاں پیس پیس کے پالا حسین 13 ضربوں سے زبا ہو رہا تھا. بیٹا زینب تو تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی او ظالم نواب، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. آخری جملہ زادارو آپ نے گریہ کیا ہو گئی مجلس، لیکن یہ آخری جملہ صرف رونے کا نہیں ماتم کا ہے، اور تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے. اور یہ جملہ سن لیے اور میں ماتم حسین کہنے لگا ہوں. زادارو علامہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. جزاک اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں. چھت نہیں تھی، نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ. دروغہ ایک دن دربان بان سید سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے. امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے. یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر. وہ کہتے نہیں قیدی پھر بھی. امام فرماتے ہو جتنی ضد کیوں کرتا ہے، اصرار کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے. امام فرماتے ہیں دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم حسین.